بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ سائیکالوجی میں آج ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کا یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، چاہے ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ بہت اوور اٹیچ ہو جائے یا وائف ہسبینڈ کے ساتھ بہت اوور اٹیچ ہو جائے۔ ویسے تو یہ مخلوق پتہ نہیں کہاں ملتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ آ، جہاں بھی ہو، کوئی بھی بات کوئی بھی معاملہ اگر توازن میں نہیں ہے تو وہ ہیلتھ اور ہیپینس میں یقیناً رکاوٹ بنتا ہے۔ پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ بھی توازن میں ہونی چاہیے، اگر توازن میں نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مثلاً میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر، ہم مثلاً وائف کی بات کر لیں کہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہے، اتنی اٹیچڈ ہے کہ وہ اس کو کام پہ نہیں جانے دیتی، وہ دوستوں کے ساتھ روٹین میں مناسب حد تک وہاں بھی نہیں جانے دیتی، شہر سے باہر کسی ڈیوٹی، کوئی ترقی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، کوئی کورس ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں جانے دیتی، اور جانے دیتی ہے تو ڈسٹرب رہتی ہے اور ڈسٹرب کرتی ہے۔ بار بار فون کریں گی، بار بار میسج کریں گی، پہنچ گئے نہیں پہنچے، کہاں پہ ہو، کدھر ہو۔ اگر وہ میسج، فون، اس کا رسپانس نہیں بر وقت اس کو ملے گا تو وہ واضح واضح ڈسٹرب رہے گی۔ اگر وہ ڈسٹرب ہے تو نیچرل سی بات ہے، اگر بچے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں، گھر بھی ڈسٹرب ہے، اور ماں باپ باقی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گی۔ اب آتے ہیں ہسبینڈ کا، اگر وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے اپنی وائف کے ساتھ اور اوور ڈپینڈنٹ ہے، تو وہ کوئی بھی کام اپنا، کوئی بھی معاملہ اپنا صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گا۔ کیسے؟ مثلاً وائف نے اپنے ماں باپ کے گھر بھی تو جانا ہو سکتا ہے، خوشی غمی بھی تو ہوتی ہے۔ بعض اوقات وائف کی طبیعت بھی خراب ہے، کسی وجہ سے وہ گھر سے ہاسپٹل بھی جا سکتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ مسئلہ ہو، فنکشنز، پروگرام، یا ان کی بھی کوئی مصروفیت ایسی ہو سکتی ہے جس کے لیے ماں باپ بیمار ہیں، بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی، تو یہ صاحب ہر وقت اس کو چاہتے ہیں کہ وہ موجود رہے اس کے۔ کچھ وائفس کہتی ہیں، جب ہم کیس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک ہی بیڈ پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، جو کچھ جانے بھی نہیں دیں گے کہ میں چلی جاؤں کوئی کام کروں، کچن میں چلی جاؤں یا کوئی بھی روٹین کا کام کروں، اپنے طریقے سے ٹائم اپنا سپینڈ کروں، اسپیس نہیں دیں گے، اور بات بھی کوئی نہیں کریں گے۔ یہ جو ہی میں اٹھوں گی، کہاں جا رہی ہو کیا کرنا ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، یعنی وہ بیٹھی بھی رہے اور انہوں نے ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرنی۔ یہ جو چاہیے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم سپورٹ چاہیے، سائیکولوجیکلی ہم کہتے ہیں سپورٹ چاہیے، ان کے اندر سہار نہیں ہے، ہر معاملے میں ان کو بندہ چاہیے، اور بیوی سے بڑا بندہ بندی کون ہو سکتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو، اور وہ عام طور پر آپ کی ساری ڈپینڈنسی کے معاملات کو ڈیل کرے۔ یعنی یہ لوگ اپنے کپڑے بھی نہیں پریس کر سکتے، پانی بھی اٹھ کے نہیں پی سکتے گلاس بھر کے، کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، باہر سے آئے گئے کسی معاملے اور بندے اور کسی کیفیت کو بھی ڈیل کرنے سے یہ جرت نہیں کرتے۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو ان کے اندر کانفیڈنس کی بہت کمی ہوتی ہے، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان چاہیے جس کے کندھے پہ تلوار رکھ کے، تلوار تو نہیں بندوق رکھ کے وہ چلا سکیں۔ یہ میں نے محاورتاً کہا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ انسان مرد ڈپینڈنٹ بہت ہوتا ہے، یہ خاتون مرد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں کافی حد تک نارمل سمجھا جاتا ہے، پاکستانی معاشرے میں مردوں کا معاشرہ ہے تو اس لیے بالعموم خاتون نے تو ڈپینڈنٹ ہی ہونا ہوتا ہے، وہ کوئی کام بالعموم خود اس طرح نہیں کر پاتی، اکثر جگہوں پہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسے ہوتا ہے۔ لیکن مردوں کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، بہت سارے خواتین مردوں کو چلا رہی ہوتی ہیں، ان کے زندگی کے معاملات، وہ کہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فون بھی کرنا ہے، میں ان کی بہن بھائیوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہوں، ہر چیز میں کرتی ہوں،
یہ کہاں، مجھے تو ان کو پتہ ہی نہیں کس سے کیسے ریلیشن رکھنا ہے، وہ آ گیا وہ جا گیا، میں کہتی ہوں فون کرو، بلکہ میں فون ملا کے دیتی ہوں، اپنی امی سے بات کر لو، اپنے بھائی سے بات کر لو، یا فلاں آیا ہوا ہے اس کے لیے کچھ لے لو۔ تو یہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وائف پہ، ایک لگی بندی روٹین کے علاوہ انہوں نے خود کوئی معاملہ نہیں کرنا ہوتا۔ تو ایسے لوگ، ایسی خواتین جو اپنے ہسبینڈ پہ اوور ڈیپینڈنٹ ہوں، اوور اٹیچڈ ہوں، ایسے مرد حضرات جو اپنی خواتین پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں، دونوں کا وائس ورسا، دونوں کی ایک ہی میڈیسن ہے، اور اس میڈیسن کا تھیم یہ ہے کہ ان لوگوں میں ایموشنل گروتھ اتنی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی جو ایسے ہوتے ہیں، یا جو ایسی ہوتی ہے۔ خواتین کا جیسے میں نے کہا، ہمارے معاشرے میں ان کی تربیت، ان کی ایجوکیشن اور ان کو ایکسپوجر کے اتنے مواقع چونکہ نہیں ہوتے تو سمجھ آتی ہے، لیکن مردوں میں اس طرح کی کیفیت ہونے سے معاشرے میں، فیملی میں، زندگی کے معاملات میں کافی دقت پیش آتی ہے۔ ان میں سے جن کو بھی جو ہو، نہ صرف ان کا یہ مسئلہ حل ہوگا اوور اٹیچمنٹ کا اور ڈپینڈنسی کا، بلکہ ان کے اندر ہمت، طاقت، جرت بھی آئے گی۔ ان کے اندر مرد ہیں تو مردانگی بھی آئے گی، یعنی یہ اپنے معاملات زندگی کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کریں گے۔ ہومیوپیتھی میں ہے، میں آپ کو روبرک ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کر دیتا ہوں پڑھ کے، تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مائنڈ چیپٹر میں ہے اٹیچڈ، اور اٹیچڈ کے اندر پارٹنر ہے، پارٹنر کے اندر ہسبینڈ بھی ہے اور وائف بھی ہے، دونوں ٹو دیئر، کیونکہ دونوں ہیں تو ٹو دیئر ہے۔ میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے اٹیچڈ، اٹیچڈ کے اندر سب ہیڈنگ ہے پارٹنر، پارٹنر کے اندر بریکٹس میں ہے ہسبینڈ اور وائف، اور ٹو دیئر اس کے اندر ایک ہی میڈیسن ہے۔ جہاں ہومیوپیتھی میں ایک میڈیسن مل جائے کسی علامت اور روبریک کی، تو اس سے بڑی کنفرمیشن اور اس سے بڑا اعتماد نہیں ہوتا جب ہم یہ دوائی پرسکرائب کرتے ہیں کسی پیشنٹ کو، پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے کرم سے یہ دوائی بہت بہترین کام کرے گی، رزلٹ دے گی۔ ہاں، اگر کوئی مسئلے بہت سیریس ہوں، فیملی کے ایشو چل رہے ہوں، دوائیاں بہت چل رہی ہوں، یا زندگی میں بہت سارے سیٹ بیکس ہو چکے ہوں، تو پھر ایک دو چار دوائیوں کا کام نہیں، پھر پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ برائٹا کاپ 1 ایم 10-12 دن دینے سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کانفیڈنس بوسٹ ہوگا، جو اوور ڈیپینڈنسی ہے وہ بھی سیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔